5 منٹ کا مدرسہ، اسلامی تاریخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خاندان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی النسل اور عرب کے باعزت قبیلہ قریش کے خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانہ کو ممتاز بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو عزت عطا فرمائی، اور قریش میں بنی ہاشم کو امتیاز بخشا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ خاندان بنو زہرہ کی معزز خاتون تھیں۔ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویبہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے شرفاء کا دستور تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ وہاں کی صاف و شفاف ہوا کی وجہ سے بچے صحت مند اور تندرست رہیں۔ اسی دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا عبد المطلب نے حوازن کے قبیلہ بنو سعد کی ایک شریف خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا۔ انہوں نے 4 یا 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ سال میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لا کر والدہ آمنہ اور دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھیں۔ اللہ کی قدرت انگوٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں انگلیوں کے مقابلے میں انگوٹھے کو طاقتور بنایا ہے۔ اسی کی مدد سے ہم کھانے کا لقمہ اٹھاتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم قلم سے لکھتے ہیں۔ اس کے بغیر انسان کسی چیز کو مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا۔ اگر کوئی انگلی نہ ہو تو انگوٹھا اس کا بدل بن سکتا ہے۔ یقیناً انگوٹھے میں مضبوطی سے پکڑنے کی صلاحیت کا ہونا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں شوہر کا حق ادا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ سنن کبریٰ نسائی۔ ایک سنت کے بارے میں دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور تشتریوں میں بھی نہیں کھایا، اور نہ آپ کے لیے چپاتی پکائی گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، پھر کس چیز پر آپ کھانا کھاتے تھے؟ فرمایا، دسترخوان پر۔ بخاری۔ ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہے، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی موت تک باقی رہتی ہے۔ فضائل القرآن للرازی۔ ایک گناہ کے بارے میں اذان کے بعد مسجد سے نکلنا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں اذان سنی پھر وہ کسی ضرورت کے بغیر مسجد سے چلا گیا اور اس کا واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو وہ منافق ہے۔ ابن ماجہ۔ خلاصہ، اذان کی آواز سن کر بلا شرعی ضرورت کے ایک سچے پکے مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر چلا جائے۔ ایسا کرنا منافق کا عمل ہے۔ دنیا کے بارے میں
دو خواہش مند شخص۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو حریص ایسے ہیں جن کا دل کبھی نہیں بھرتا، ایک علم کا حریص جس کا دل کبھی نہیں بھرتا، اور دوسرا دنیا کا حریص اس کا بھی دل کبھی نہیں بھرتا۔ مستدرک۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 4 تا 6۔ طب نبوی سے علاج، مسلمان کو بیماری پر سوار۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مسلمان کو اس کی بیماری کی وجہ سے تکلیف پہنچے یا بیماری کے علاوہ کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف اس طرح دور کرتا ہے جس طرح درخت اپنے خشک پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ مسلم۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تم کو زمین و آسمان سے روزی پہنچاتا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر آخر تم کہاں اوندھے چلے جا رہے ہو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3۔